شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر جو ہے باب اول بنیادی عقائد، اور اس میں ٹاپک ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ خاتم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنی تکمیل کو پہنچ گیا اور ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انبیاء کرام کو جو کمالات الگ الگ عطا فرمائے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں وہ تمام شامل کر دیے۔ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ نمایاں خصوصیات ہیں جن کا ذکر ہم کریں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے عمومیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے آنے والے انبیاء کی نبوت کسی خاص قوم یا ملک کے لیے ہوتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے محمد کہہ دو کہ لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حدیث نبوی ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ دوسری جو خصوصیت ہے وہ ہے پہلی شریعتوں کا نسخ۔ پہلی شریعتوں کا نسخ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو کوئی اسلام کے سوا کسی اور دین کو تلاش کرے گا سو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، اس لیے اب کسی ضابطہ حیات کی ضرورت نہیں۔ اب قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف اور صرف شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ کاملیت تکمیل دین کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کے دین کی تکمیل ہو گئی۔ آپ کو وہ دین کامل عطا فرمایا گیا جو تمام انسانیت کے لیے کافی ہے، اور اس لیے کسی دوسرے دین کی اب کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، اور پورا کیا تم پر اپنا احسان، اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کو بطور دین۔ حفاظت کتاب۔ پہلے انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں یا تو بالکل ناپید ہو چکی ہیں یا اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں، کیونکہ ان میں بڑے پیمانے پر رد و بدل ہو چکا ہے، جس سے ان کتابوں میں صحیح اور غلط تعلیمات اس قدر مکس ہو چکی ہیں کہ صحیح کا غلط سے جدا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مگر خاتم الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن کی آیات 1400 سال گزرنے کے باوجود بالکل اسی صورت میں موجود ہیں جس طرح کہ وہ نازل ہوئی تھیں۔ اس کے ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ قرآن مجید نہ صرف یہ کہ تحریری طور پر محفوظ ہے بلکہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ نصیحت ہم نے اتاری اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ سنت نبوی کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی حفاظت کا بھی عظیم انتظام کیا گیا ہے۔ ہر دور میں محدثین اکرام کی ایسی جماعت موجود رہی جس نے سنت نبوی کی حفاظت کے لیے اپنی زندگیاں تک وقف کر دیں۔
چونکہ سنت قرآن مجید کی شرح ہے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام کیا، ساتھ ساتھ سنت نبی کی حفاظت کا انتظام بھی فرما دیا۔ جامعیت: پہلے انبیاء کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوتا تھا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے کہ قیامت تک کے انسانوں، خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ شفاعت یا مقام محمود: قیامت کے دن جب تمام اہل ایمان تمام انبیاء سے اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو وہ سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اہل ایمان کی سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے جو آپ کے لیے مختص ہے۔ رفع ذکر: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا پیغام جو نبی کی زبان سے ہو، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام لیکن وہ نبی کی زبان سے۔ حدیث قدسی ہے اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر ہوگا تو ساتھ ہی آپ کا ذکر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اذان، اقامت اور نماز کے تشہد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ درود و سلام: فرمان الہی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو جیسا کہ سلام بھیجنے کا حق ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمایاں خصوصیت ہے۔ رحمت للعالمین: رب العالمین نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ امامت انبیاء: معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس میں جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے تو بیت المقدس میں سابقہ تمام انبیاء اور رسل کی امامت کروائی، لہٰذا آپ کو امام الانبیاء بھی کہتے ہیں۔ کثرت امت: نبی کریم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ تعداد میں میری امت کے افراد جنت میں جائیں گے۔ تمام جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں میرے امتیوں پر مشتمل ہوں گی۔ ہمہ گیر: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ ہو،
عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول میں بہترین کی سیرت میں بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ساری زمین کا پاک اور مسجد بنا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جُعِلَتْ لِلْأَرْضُ طُہُورًا وَمَسْجِدًا، صرف میرے لیے تمام زمین کو پاک اور مسجد بنا دیا گیا ہے، لہٰذا مسلمان جس جگہ چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سابقہ انبیاء اور رسول اور ان کی امتوں کے لیے عبادت کے لیے مخصوص جگہ ہوا کرتی تھی۔ ختم نبوت لغوی عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانا، بند کرنا، آخر تک پہنچانا، کسی کام کو پورا کرنا ہے۔ ختم نبوت سے مراد ہے نبوت کے سلسلہ کو ختم کرنا۔ اصطلاحی معنی اسلامی اصطلاح میں ختم نبوت کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع ہوا اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، سب سے آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ ختم نبوت کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب خاتم الانبیاء، انبیاء کے سلسلہ کو ختم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ فرمان نبی ہے بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے، جب ایک نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص نے عمارت بنائی اور بہت ہی خوبصورت بنائی، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، اور وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قیامت تک ہر قوم اور ہر دور کے لیے انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے، اور سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین مکمل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہدایت کی مکمل ترین شکل ہیں، اس لیے اب کسی دوسرے نبی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ کتاب 1400 سال گزرنے کے باوجود اس شان سے محفوظ ہے کہ اس کے ایک حرف میں بھی کوئی رد و بدل نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کا ایک ایک حرف محفوظ ہے، اور کاغذ کے صفحات پر بھی اور حفاظ کے سینوں میں بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم نبوت کے بارے میں فرمایا رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میرے بعد اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میری امت کے بعد کوئی امت نہیں۔
ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے۔ کذاب کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹے کو، جن میں سے ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح سے مسلمہ کذاب تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ٹھیک ہے، پھر وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اجماع صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ اکرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، صحابہ اکرام نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اسی طرح اجماع امت بھی ہے۔ اجماع صحابہ کے بعد امت اسلامیہ کا بھی اس بات پر اجماع ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا اور واجب القتل ہے۔ بچوں یہ کچھ شارٹ کوسچنز ہیں، ان کے آنسرز آپ لوگوں نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ابھی لیکچر پڑھا اس میں آپ نے اس میں سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ انشاءاللہ اس کو آپ نے سننا ہے غور سے، اور پھر ان سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔